بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، مسلمانوں کو اکٹھا کرو، اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ اردگان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایرانی صدر بھی یہی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے جو اقتدار میں ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ اگر تم یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ میرا پوچھنا یہ ہے کہ کس بات پر اکٹھے ہو جائیں، کس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں؟ اس موجودہ دین پر کہ کہیں فقہ جعفریہ ہے، کہیں سنی ہیں، کہیں چشتی ہیں، کہیں قادری ہیں، کہیں مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی گنبد سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہت کے پجاری ہیں، کوئی جمہوریت کے پجاری ہیں، کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہیں، کسی نے امام ضامن سجایا ہوا ہے، اور کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے۔ وہ کس بات پر اکٹھے ہوگو؟ تم کس بات پر اکٹھے ہوں گے؟ یہ سارے اگر اکٹھے کر دیا جائے تو ایک کھچڑی شرک اور کفر کا یہ پلندہ، تو یہ کیا کر سکے گا؟ اس سے پہلے بھی تو اکٹھے ہوئے تھے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اللہ کے بندو، اگر اکٹھا ہونا ہے تو ایمان خالص پر اکٹھے ہو، توحید پر اکٹھے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھے ہو، کلمہ تو پڑھتے ہو، اقرار باللسان، لیکن دل تمہارا تصدیق نہیں کرتا ہے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ بھی چاہیے، دل کی گہرائی سے مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور یہ جو حاجت رواؤں کی ایک فوج مسلمانوں تم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ اس نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا، ان مزاروں نے، ان پیروں نے، ان تعویذ گنڈے نے، ان عرس اور میلوں نے، ان غیر اللہ کی نظر و نیازوں نے، 11ویں نے، 12ویں نے، میلاد کے کیک نے، 10 محرم کے شربت، جتنی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، غیر اللہ کی پکاریں لگتی ہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ چاہے تمہارے بڑے کہتے رہیں کہ شرک نہیں ہے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ حضرت جی، یہ اللہ کو پکارنا نہیں ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ جو پکارے گا یا علی مدد کہہ کے، یا رسول مدد کہہ کے جو نبی علیہ السلام کو پکارے گا، تو کیا یہ اللہ کو پکار رہا ہے؟ اتنی بڑی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے فیض کے اندر اور زیادہ بڑھوتری آ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ فیض یہ دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنی امت کو، یہ جو مرنے والے ہیں اندازہ۔ اور ساتھ ہی پھر اندر سے کسی ضمیر نے کچوکا لگایا کہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کہو کہ میں شرک کا پرچار کر رہا ہوں اور میں موحد نہیں ہوں۔ بالکل یہی ہے، یہی ہے، تم شرک کا پرچار کر رہے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے۔ تم موحد نہیں ہو، تم مشرک ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہو۔ مرنے کے بعد زندگی کی رمق تک نہیں رہتی ہے، تم کہتے ہو فیض حاصل ہوتا ہے، ان کی قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے مرید ان کو جب پکارتے ہیں تو پیر صاحب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ 50 سال بعد اگر کوئی دوست اپنے مرنے والے دوست کی قبر پر جاتا ہے تو اس کو پہچانتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اندازہ لگے مردہ زندے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی چھوٹا سا پرندہ اگر قبر کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ مرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چڑا ہے، یہ چڑیا ہے۔ یہ حال ہے اللہ کے بندوں۔ صوفیوں کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہیں۔ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھو تبلیغی جماعت والوں کی، شاہ ولی اللہ کی جتنی کتابیں، اس کے پورے خاندان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ سارے مشرکانہ عقیدے ان کے اندر ہیں۔ تو ان کی آگے جو یہ خدام ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ایک ایک عقیدے کے اندر سے شرک ٹپکتا ہے اللہ کے بندو۔ اس وجہ سے تم اکٹھے ہو کے کرو گے کیا؟ اس سارے کچرے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ لہٰذا واپس لوٹو اس کلمے کے اوپر جو تمہارا آخری سہارا ہے۔ دل کی گہرائی سے مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کی جب لائق ہی نہیں، یہ پکاروں کا ختم ہونا چاہیے۔ کوئی جب بھروسے اور توکل کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی کھوٹی کھری نہیں کر سکتا، تو ان سارے مزاروں کو اب گرنا چاہیے۔ جس طرح مسلمان بتوں کو توڑتے ہیں جب غالب آتے ہیں، تو اس طرح پہلے اپنے بتوں کو توڑو، یہ تمہارے اپنے بت ہیں مزاروں کی شکل میں۔ عرس اور میلے وہاں ہوتے ہیں، بھجن وہاں گاتے ہو قوالیوں کی شکل میں اور نعتوں کی شکل میں۔ یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں اللہ کے بندو، اور ان مسلکوں سے نکلو، پھر تم ان یہودیوں کا مقابلہ کر سکو گے، عیسائیوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ پھر تمہیں ہندو آنکھیں نہیں دکھائے گا یہ پیشاب پینے والا گائے کا، وہ گائے کا بیچاری، تم گھوڑے کا بیچاری۔
وہ کھڑے بت کی پوجا کرتا ہے، تم لٹا کے اپنے بابا کو پوجتے ہو۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو، مسلمانوں، کیوں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلتے ہو؟ کیوں رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ یا جتنی غیر مسلم قومیں وہ سمجھتے شاید رسول بھی ایسے ہی تھے، ان کے یہ سارا معاملہ ایسے نہیں تھے، وہ پیروں کی طرح نہیں تھے، وہ مولویوں کی طرح دین نہیں بیچتے تھے، وہ نمازیں پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے تھے، اذان دینے کے پیسے نہیں لیتے تھے، وہ دین اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا قربانی ساری اللہ رب العالمین کے لیے تھی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا دین، سارے انبیاء کا دین اسلام، اور صحابہ کرام اس کو جب لے کر اٹھے تھے، پھر اللہ کی کتاب کی بات سچی ان کے سامنے آ گئی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہ نوجوان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ صرف وعدہ ذرا دل بڑا کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کیا ہے، لہذا قرآن پر وہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اور جب یہ تم ایمان خالص کرو گے، توحید کو اپناؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ثابت ہو جائے گی تمہارے اوپر، اور اللہ کی کتاب کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا کہ یہ مسلمان یہ اوپر والے کے واقعی صحیح معنوں میں اوپر والے کے بندگی کرنے والے ہیں۔ اس پوری کائنات کا جو بنانے والا چلانے والا اکیلا معبود ہے، وہ اپنی بادشاہی کے اندر کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کے اوپر جم جاؤ اللہ کے بندوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں بالکل تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں، یقین کرو، قرآن اور حدیث کا بالکل میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی صوفی نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں تمہارا اپنا بھائی ہوں۔ مجھے ترس آتا ہے تمہارے اوپر، یقین کرو، اور تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، یقین کرو، اگر تم نے یہ بات نہ مانی۔ یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، تب تم جہنم کی آگ سے بچو گے، اور دنیا میں بھی عزت بحال ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا، اور مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کا تاج تمہیں پہنائے گا۔ لیکن اگر تم ایمان کے ساتھ غداری کرو گے، کلمے کے ساتھ غداری کرو گے، تو چاہے جس منصب کے اوپر ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اور چیف جسٹس ہو، یا جرنیل، تو کیا اگر فیلڈ مارشل بھی ہو، اگر شرک کے خلاف نہیں اٹھتے ہو، نہیں اس کا ساتھ دیتے ہو، اس توحید کی دعوت کا، پھر اللہ کی نگاہ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ دنیا تو بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ لہذا جہاں تک یہ آواز پہنچے، اس پر اکٹھے ہو جاؤ اللہ کے بندو، اللہ کے نام لے کر اٹھو۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی پارٹی بن رہی ہے، اٹھ رہی ہے، ہمارے اپنے ملک سے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور یہ دعوت اب آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ بس جماؤ دکھانے والے اور جم جانے والے، اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آخرت کے اوپر نگاہ رکھنے والے اگر آگے بڑھیں گے، تو مالک کی مدد یقینی طور پر آئے گی انشاءاللہ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو چھوڑ دے وہ کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔